تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمان کو ایک کامل مذہب اور کامل دین دے کر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں کم و بیشی نہیں کی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر لائن کی جن جن چیزوں کی ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری فرمائے. کسی بھی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے کم و بیشی نہیں کی اور ہر چیز واضح طور پر بیان فرمایا تاکہ انسان اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار سکے. کسی بھی طریقے میں، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے وہ دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسلمانوں کے لیے مہیا فرمایا تاکہ مسلمان کسی بھی چیز میں اپنی زندگی میں کوئی بھی کم و بیشی محسوس نہ کرے. لیکن آج کل موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طریقے سے مسلمان دین مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں ہر طریقے سے مسلمان گوشہ ہے اور اس کی کوششیں بھی کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے مسلمان کو کم و بیشی کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ان چیزوں میں جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے آج کا جو دن ہے، آج 24 فروری ہے. اس 24 فروری میں کئی مسلمان لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جو غیروں کے طریقوں میں اپنی زندگیاں گزارنے کی کوششیں کر رہی ہیں. خصوصی طور پر آج کے جو ماحول ہے، آج جو 14 فروری چل رہا ہے، اس 14 فروری کے اندر ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اور جو ہے کئی جو ہے شادی شدہ لوگ بھی ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے سے اپنی زندگیاں خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے، یہ نہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بنانے کی اجازت ہے، اور نہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. حالانکہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ اس خوشی کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے
ہر اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں جس سے انسان کی زندگی دونوں جہاں میں ناکامی کے فیصلے ہوتے ہوں. اب ویلنٹائن ڈے یہ وہ ایسا طریقہ ہے، ایسا غیر طریقہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں ان چیزوں میں رہ کر اپنی زندگیاں جو ہے غیروں کے طریقوں میں ڈال رہی ہے. اور ویلنٹائن ڈے ایک ایسا دن ہوتا ہے، آج جو 14 فروری ہے، اس دن کے اندر ایسی خوشیاں منائی جاتی ہے جس میں ساری بے عزتیاں، ساری خوشیاں جو ہے ہمارا مسلمان لڑکیاں اس میں لگا دیتی ہیں. سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، 2-3 دن پہلے سے یہ ویڈیو چل رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کئی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑی ہوئی، ان کو کچھ وہ گفٹ دے رہا، وہ اسے گفٹ دے رہا ہے، وہ اسے پھول دے رہا ہے، یہ اسے پھول دے رہا ہے. ایسی خوشیاں شروع ہو گئی ہیں. اور 14 فروری یہ ایسا دن ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی عزت و آبرو کی بھی مسلمان لڑکیاں بیچ دیتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی بھی. شاید آپ نے آج تک اس ویلنٹائن ڈے کو آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس چیز کو آپ نے سنا نہیں ہوگا. یہ چیز اتنے زوروں کے ساتھ پکڑی ہوئی ہے کہ ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ، غیر لڑکوں کے ساتھ، اور کالجوں اسکولوں کے اندر ہمارے مسلمان لڑکیاں برقع پہنی ہوئی اپنی محبت کی وش کر رہی ہیں، ان کو اپنی محبت کے ان کے سامنے دعوے کر رہی ہیں. اور ہمارے پاس رپورٹ جو پہنچی ہے، آج تک ہمارے پاس رپورٹیں جو پہنچی ہیں، کئی لاکھ مسلمان لڑکیاں اور جو ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، غیر شادی شدہ نوجوانوں کے ہاتھوں اپنی زندگیاں برباد کر چکی ہیں. اور اس میں آپ جو ہے ڈاکٹروں کو بھی دیکھیں، کئی ڈاکٹر مجھے فون بھی لڑکیاں کی ہیں. کل 3 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لڑکی مجھے ڈاکٹر فون کی، کہنے لگی کہ حضرت میں ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہوں، MBBS میں نے پڑھی ہے، اور میرے ساتھ ایک لڑکا جو ہے کئی سالوں تک ریلیشن میں رہا، اس نے اور میرے جسم سے اس نے فائدہ اٹھایا، ہر چیز سے اس سے میرا فائدہ اٹھایا، لیکن جب اسے شادی کا موقع آیا تو اس نے کہنے لگا کہ میرے ماں باپ جو خوش نہیں ہو رہے. اب وہ مجھے جو ہے میری زندگیوں کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ جب تک اسے خواہش چاہی وہ اس سے خوشیاں کرتے رہا، پوری خواہش اس نے اپنی ضرورتیں کی، لیکن جب شادی کا موقع آیا تو کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں مان رہے، وہ مجھے بریک اپ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے. ایسے مسلمان لڑکیاں، اور میں بتاؤں گا آپ کو تعجب ہوگا، 10-10 سال کی مسلمان لڑکیاں حامل ہو گئی ہیں، حاملہ ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ مسلمان لڑکیاں 10-10 سال کی، اسکولوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اسکول سوائے نام جو ہے لیبل لگایا جاتا ہے، جہاں صرف جو ہے اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. آپ سے میں اس منبر اور رسول پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں، میں آپ سے سچ بات کہہ رہا ہوں کہ نام جو ہے صرف اسکولوں کا تعلیم کا لگا دینے سے تعلیم نہیں ہوتی. وہاں صرف ایک تعلیم جو ہے، صرف ایک دینیات پڑھائی جاتی ہے، نورانی قاعدہ ایک پڑھا دیا جاتا، بقیہ وہاں جا کر آپ دیکھیں عشق بازیاں چل رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، ایسا بہت ہو رہا چل رہا ہے. اور اگر کوئی وہاں پر کہہ دے تو اس کو نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال ہمارے مسلمان لڑکیوں کے حالات تو اس طرح چل رہے ہیں. میں بار بار میں آپ کو اس لیے جو ہے یہ باتیں کہتا ہوں کہ مسلمان ہمارے سنبھل جائے، ہمارے مسلمان سنبھل جائے. بھائی میں اس لیے میں آپ کے سامنے کل بھی میں جو ہے شب برات میں آپ کے سامنے یہ بات کہا، ہر جمعہ کو میں آپ کے سامنے جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے رہتا ہوں. اپنی دل کی بات میں آپ کے سامنے اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں پر ہم جو ہے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میرے بعد میرا بچہ دین کی محنتیں کرے گا، میرے بعد میرا بچہ جو ہے ہر چیز کرے گا. لیکن ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں ہمیں معلوم ہے، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں ہمیں معلوم ہے. بھئی اس لیے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی حفاظتیں کریں، خصوصی طور پر ہر چیز پر ان پر نظر رکھے. کالج جا رہے تو اس پر نظر رکھے، اسکول پڑھ رہے تو نظر رکھے، کس کے ساتھ مل رہی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کون سے تعلقات ہیں، کیا باتیں ہماری بچیاں کرتی ہیں، ان چیزوں پر آپ توجہ رکھے. لیکن ہمارا مسلمان دینداری کا لیبل لگا کر یہ سوچتا ہے کہ حضرت ہماری بچے ایسے نہیں ہیں، حضرت ہمارے بچے پاک ہیں حضرت. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہر ایک آدمی کو متوجہ کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے.
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी एक दूसरे का जिम्मेदार है। आज 14 फरवरी है, कई मुसलमान जो है, कई मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ अभी फोन पर चैट शुरू हो गई है। वैलेंटाइन डे मुबारक हो, ये मुबारक हो, फलां डे मुबारक हो, फलां डे मुबारक हो। आज की रात में कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी जाएंगी आप तसव्वुर नहीं करेंगे। एक साल की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, यूरोप की बात, अमेरिका के अंदर गुज़िश्ता साल एक रात के अंदर जो इज्जतें लूटी गई, 3.5 से 5 लाख लड़कियों के करीब इज्जतें लूटी गई हैं सिर्फ एक रात के अंदर। एक रात में सिर्फ 3.5 या 5 लाख लड़कियों की सिर्फ वैलेंटाइन डे के नाम पर, 14 फरवरी के नाम पर आज की रात में कई लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। लेकिन हमारा मुसलमान जो है इसे बेदार नहीं है। कल मैं आपके साथ कल की बात में कह रहा हूं, जब मैं शब बारात का जब बयान खत्म हुआ, रास्ते पर जा रहा था, नौजवान कुछ 4 लड़के, औबाश किस्म के लड़के, नौजवान हमारे मुसलमान गाड़ी में जा रहे हैं। सामने एक लड़की, उसका बाप या कोई इसका भाई उस बच्ची को बिठा कर ले जा रहा है। मैं पीछे से गाड़ी लेकर जा रहा हूं, देखते हुए अपनी आंखों की बात में रहा हूं, खुदा की कसम इस मिंबर और रसूल पर बैठ बैठ कर कह रहा हूं आपके सामने, या औबाश किस्म के नौजवान लड़के मुसलमान जाते हुए उसको हारन मार रहे। वो लड़की को जो है 2-3 मरतबा हारन मारी। जब वो लड़की पलट कर देखी तो लड़के आपस में जाते हुए देख रहे हैं, उन्हें पलट को देख डाली मंजे। अब उन्हें हारन मार रहा। इसी तरह हारन मारते मारते मैं जब तक घर के पास पहुंचा, वो लड़की को जाते हुए छेड़ते हुए जा रहे। अब वो लड़की बजाय शर्मिंदगी के अपने चेहरे को छुपाते हुए जो है जा रही है। ये हमारे मुसलमानों की नौजवानों की जिंदगियां हैं। हमारा मुसलमान जो है इन चीजों को करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दिल पर लिख लेना इस हदीस को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दूसरे औरतों को, दूसरी मां बहनों को, दूसरों की बीवियों को नजर डालता है तो अपनी घरों की औरतों की इज्जत पर, हिफाजत पर उम्मीद ना रखना। अगर तुम दूसरी कोई बीवियों पर नजर रखोगे तो तुम्हारी बीवियों भी गलत में जाएगी। अगर तुम दूसरों की बेटियों पर नजर रखोगे तो तुम्हारी बेटी भी इस गलत कामों में मुलविस होगी। अगर तुम दूसरों की बहनों पर गलत नजर डालकर उनको छेड़ोगे तो याद रखना कि तुम्हारी बहनों पर भी छेड़ने के लिए कुछ लोग तैयार हैं पहले से ही। कमा तुदीनु तुदानु, जैसा कि अरबी का मकौला है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। मैं बारहा आपके सामने एक मरतबा जो है इस वाक़े को बयान किया था, फिर एक मरतबा मैं इस वाक़े से आपसे आगाह करना चाहता हूं। एक अल्लाह वाले थे, बड़े बुजुर्ग थे। उस बुजुर्ग की इबादत और उस बुजुर्ग की और जो है उनकी इबादत, उनकी बुजुर्गियत के चर्चे सारा मोहल्ला उस पर गवाही देता था। हर आदमी कहता कभी फला आदमी जो है बुजुर्ग है, नेक है, हर किस्म हर आदमी मानता था। वो अल्लाह वाले एक मरतबा मस्जिद में इबादत कर रहे थे, नमाज में लगे हुए थे, इबादत कर रहे थे। कुछ नौजवान आए, कहने लगे कि हजरत आपके घर के अंदर कुछ नौजवान घुसे हुए हैं और अंदर से ताला लगा लिया गया है और आपके बीवी बच्चे घर से आवाज दे रहे हैं अंदर से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। वो बुजुर्ग जो है मस्जिद में बैठे हुए फौरन घर के पास भागे, घर के पास गए, बजाय उस दरवाजे को तोड़कर अपनी बीवी बच्चों को बचाने के वो दरवाजे के बाहर बैठकर रो रहे थे। लोगों ने कहा कि हजरत आपकी बीवी बच्चों के पास कुछ जो है औबाश लड़के, डाकू किस्म के अंदर गए हैं, अंदर से दरवाजा लॉक है, अंदर से आपके बीवी बच्चे आवाज दे रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। बजाय आप दरवाजा तोड़कर अपने बीवी बच्चों को बचाने के आप जो है दरवाजे के बाहर बैठकर आप जो है ढिंढोरा पीट रहे, आप रो रहे हैं। तो कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं, बल्कि बात कुछ और है। वो बुजुर्ग दरवाजे के बाहर बैठकर और रो रहे थे। उसके बाद जो है वो औबाश लड़के घर से बाहर निकल गए दरवाजा खोलकर। कोई भी उन औबाशों को, उन डाकुओं को, उन खलीस किस्म के लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं था, सामने से निकलकर चले गए। बाद में जो है घर में जाकर देखा तो अपनी बेटी के और अपनी बीवी के कपड़े जो है फटे हुए थे, उनके साथ जिस्मानी फायदा उठाया हुआ था। बाद में उस बुजुर्ग रोते हुए घर से बाहर आए, कहने लगे कि लोगों, मैंने भी एक वक्त किसी औरत की इज्जत लूटी थी,
اے لوگوں میں نے بھی ایک وقت میں کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی تھی, اللہ نے وہ نوبت آج میرے آنکھوں کے سامنے دکھایا ہے. تو میرے بھائیوں اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو میں بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو اس غلط فہمی میں رہنا چاہیے. آج تم نوجوان ہو, آج تم جو ہے غلط لڑکیوں اپنی جوانی کی جوش میں دوسروں کی لڑکیوں کو چھیڑنے میں لگے ہو. کل خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدمی تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے تو تم صبر کر سکتے ہو؟ ہوتا کبھی اس طرح؟ تو ہمارے مسلمانوں کے حالات اس طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں, جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی ان آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو, بے حیائی کے ظاہری اور پوشیدہ چیز کے قریب مت جانا. کیا فرما رہے اللہ؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے لوگوں بے حیائی کی ظاہری چیزوں پر بھی, جہاں بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, جہاں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں, جہاں بے حیائی کے طریقے بتائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں. اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں ما ظہر منہا وما بطن, جہاں پوشیدہ چیز, جہاں پوشیدہ طریقے پر بھی گناہ ہوتے ہو وہاں بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں. اس آیت کی ضمن میں کچھ نقطے کی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے لوگوں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب بھی نہ جانا. اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ آج جو ہے ہمارے مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیں آپ, بے حیائی بنی ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہفتے کی بات, کسی ایم ایل اے کونسلر کی شادی ہوئی, لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے خرچہ ہوئے, سب آپ جانتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بن سور کر ہر ایک کو بلایا گیا, ہر ایک آدمی وہاں پہنچا ہے. بے حیائی کے طریقے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اس میں. آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں, بے حیائی کے اڈے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے کہتے ہیں کہ حضرت بے حیائی کے اڈے کئی کو بول رہی ہیں. حضرت بولتی نہیں بولتے, مجھے پوچھنے والا بولتا حضرت بے حیائی کے اڈے کئی کو بول رہی ہیں حضرت, ایسا تھوڑا صبر کرو حضرت, رہتی کم از کم جو ہے تھوڑا ہلکا بولو حضرت بولتے. شریعت جو ہے آج حکمت کی بات نہیں کہنا چاہ رہے آپ کو, حکمت آج نہیں چلے گی. ہلکا پن کہتے 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 آج تک ہمارے مسلمانوں کو صحیح اور غلط میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا آیا ہے کہ نہیں؟ حکمت کے نام پر آج لوگوں کو غلط راستے پر چلنے پر بھی ہم نے نہیں چھوڑا ان کو. ایک مولانا کے پاس اس ہفتہ میری بات ہوئی, بڑے ہمارے محلے, ہمارے بنگلور کے بڑے مشہور عالم دین ہیں. میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آج جو ہے کئی ایسے ووٹ مانگنے والے کونسلر ایم ایل اے ہیں جو دیولوں کے پاس اور جو ہے غیر مسلموں کے جو ہے عبادت گاہوں کے پاس جا کر بٹ لگاتے ہیں اور ان کے معبودوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. آپ کیوں ان کو جو ہے پھر بھی مسلمان کہتے ہو؟ جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے اگر کوئی آدمی غیر معبودوں کے سامنے سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے سر جھکائے, کسی اور معبود کے سامنے تعظیم کھڑ کر کھڑا ہو, تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. میں نے ان مولانا سے کہا کہ حضرت آپ حکمت کے نام پر پوری قوم کو ڈوبا دیے ہیں, پوری قوم ڈوب چکی ہے. آج جو ہے ایمانداری کے نام پر آج جو ہے دین اور کفر کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا, کوئی فرق باقی نہیں رہا. آج جو ہے لوگوں کو حکمت حکمت کہتے کہتے مسجدوں کے اندر غیر طریقے کے کام ہو رہے نہیں ہو رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ چیز حکمت جو ہے ختم کرے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکمت کے نام پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین کی محنت چھوڑ دیتے تو ہم تک دین کی محنت پہنچتا کیا بھی دین؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑا حکمت سے بولو, حضرت تھوڑا حکمت اختیار کرو حضرت. میں ان لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دین کی محنت شروع کیے تو اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, اس طرح جو مکے کے بڑے کفار تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہ ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے پورے مکے کے اندر ہمیں جو ہے عبادت کرنے سے روکتا ہے, ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے, ہم جس معبودوں کی عبادت ہمارے آبا و اجداد, ہمارے دادا لکھڑ دادا سارے کرتے ہوئے آ رہے, ان معبودوں کو برا بلا کہتا ہے.
اور یہ کہتا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو, ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو. تمہارا بھتیجا جو ہے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, آپ کے بھتیجے کو آپ سمجھائیے. تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کو بلائے, کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے, کہا کہ محمد آئیے ہم آپ کو بات کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے, گھر کا انٹریس اس طرح تھا, دروازے کے اندر داخل ہوئے تو سارے کفار مکہ اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سارے کفار مکہ کے سردار, مکے کے جتنے بھی سردار تھے, سارے ابو لہب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور جو ہے اس وقت جو ہے ابو طالب کیا کیے, اچھی بات ہے, سب وہاں بیٹھ گئے. ابو طالب جب اپنے بھتیجے کو بلائے, کہا کہ بھئی بیٹھ جاؤ, اس طرف بات کرنا ہے آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس بیٹھنے کے لیے باجو آ کر بیٹھنے کے لیے کوشش کیے. دروازے میں داخل ہوئے, اندر داخل ہوتا ابو جہل جو ہے دروازے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے اچک کر اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھا ہو, اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. تو بہرحال ابو طالب نے کہا کہ بھائی دیکھو, بھتیجے سے کہا کہ بیٹا تم میرے بھتیجے ہو, میرے دل کے ٹکڑے ہو, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ پورے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تم سے کچھ شکایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ابو طالب کے بازو بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو. سب نے کہا کہ اے محمد ہم تم سے محبت کرتے ہیں, تمہاری ایمانداری پر, تمہاری امانت داری پر, تمہارے اخلاق پر, تمہاری ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن تم جو دین کی محنت کر رہے ہو اس سے تم باز آ جاؤ. اور آفر کیا رکھا معلوم, اگر تم اس محنت کے ذریعے سے مکے کی حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مکے کا سردار بنا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تم اس دین کی محنت کے ذریعے, اگر تم جو ہے مکے کی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہو, پورے مکے کے اندر, پورے عالم عرب کے اندر سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کرائیں گے. اگر تم اس دین کی محنت کے خاطر دولت چاہتے ہو, سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اور کیا چاہتے ہو, اگر تم اس دین کی محنت کو نہیں چھوڑے گے تو قتل و قتال ہوگا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو نیچے جھکائے ہوئے تھے, سر کو اٹھائے تو اپنے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے ابو طالب کے سامنے بیٹھ کر سارے مکے والوں کفار سے کہا, اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیے, کہا کہ ایک ہاتھ میں اگر تم سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں تم چاند رکھ دو, جب بھی میں اس دین کی محنت سے بڑھنے والا, پیچھے کھسنے والا نہیں. اگر حکمت کے نام پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموشی اختیار کر لیتے, اگر ایک جہتی کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہ جاتے, آج دین ہم تک پہنچتا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ دین آج تک ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچتا. مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حکمت تھوڑی دیر اختیار کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاتے ہی فوراً یہود و نصارہ کو, مسلمانوں کو, مہاجر و انصار کو ایک ساتھ ملائے. جب محبتوں کے ساتھ بات کیے, جب محبت نہیں چلی تو وہاں سختی کے ساتھ معاملہ کرنا پڑا. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آج میرے بھائیوں موجودہ حالات کے اندر حکمت کے نام پر شریعت کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آدمی کے نزدیک حلال حرام کی کوئی تمیز ہی باقی نہیں رہی ہے. کہ تمیز آپ میرے سامنے اگر میں آپ کو چھپی ہوئی بات کہہ رہا ہوں تو کہہ سکتے ہیں حضرت آپ ہمیں جو ہے کچھ غلط بات کہہ رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج میرے بھائیوں حکمت کے نام پر ہمارا مسلمان اتنا گر چکا ہے, غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے پیچھے نہیں کھستا. انہیں بولتا حضرت چھوڑو, حضرت کر لیں گے کیا جاتا, حضرت کر لیں گے, حضرت کیا جاتا. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے چیزوں میں, غلط راستوں میں, چاہے وہ کھلے طور پر بھی کیا جا رہا ہو, چاہے وہ بند کمرے میں کیا جا رہا ہو, اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, میرا کوئی حکم نہیں. اب مجھے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت تھوڑا حکمت کر لیو, حضرت یہ بات مجھے نہیں کہہ سکتے آپ. اور اللہ تعالیٰ اسی کی دوسرے آیت میں کہہ رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جو لوگ چاہتے ہیں یہ لوگ اس طرح ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو, بے حیائی کا چرچا ہو, غلط طریقہ لوگوں کے اندر آئے,
تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کے اندر ان کو دردناک عذاب دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم دنیا کے اندر اتنا ذلیل اسے کریں گے کہ جانور بھی اس کے سامنے بہتر ہوگا۔ بے حیائی کرنے والوں کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہمارا مسلمانوں کے اندر ایک مزاج ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج ہے، حافظ قرآن کو اتنی عزت نہیں دیکھتے، وہ اتنی محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، ہے کہ نہیں؟ بے حیا کر کو انہیں ناچنے والا، بے ڈھنگا بن کو انہیں ناگا بولے تو پورے اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ اب کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، معلوم ہوا کہ آپ کے اس مدرسے کے اندر 8 یا 9 بچے قرآن ختم کیے، بہت خوشی کی بات ہے۔ ذمہ داروں نے محنت کی، استادوں نے محنت کی، آپ حضرات کے بچے جو قرآن ختم کیے۔ اس محلے کے اندر کتنے لوگ جو ہے اس خوشی پر ایک اجتماعی دعوت کیا اور آ کر جو ہے ذمہ داروں کو جو ہے مبارکبادی پیش کی، استاد کو مبارکبادی پیش کی، کوئی کریا؟ کیوں؟ بات یہی ہے کہ ہماری دل کے اندر اس کی قدر نہیں ہے۔ میرا بچہ چھوڑو حضرت، انہیں بن گا تو کیا بڑا ریکارڈ بنا لیا انہیں، وش میرا بچہ جا کر جو ہے بے حیا بن کو ناچ کو آ جان دے، وش میرا بنجا جو ہے میرا بچہ جا کر بے ڈھنگا بن کو آ جان دے، سارے محلے کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ چیز وہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت بھی نکل چکی ہے، ابھی ایمان کی جو غیرت تھی وہ غیرت بھی نکل چکی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہے ان اوقات کے اندر اس وقت میں بھی اگر ہمیں نہیں سدھرے تو پھر کبھی سدھرنے کا چانس نہیں ہمارے واسطے، اس وقت میں نہیں سدھرے تو پھر کبھی سدھرنے کا چانس نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِقُونَ، اللہ کہتے ہیں تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، جو تم دل سے گناہ کرتے ہو اور تم جو ہے کھلے عام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب گناہوں کو چھوڑو، تم سب گناہوں کو چھوڑو۔ بھئی میری ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، میں حکمت والا یا آپ حکمت والے؟ میں بھی حکمت والے نہیں، آپ بھی حکمت والے نہیں۔ سب سے بڑا اگر کوئی حکیم ہے تو اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ اللہ جو ہے اگر حکمت کی بات کرنا اللہ کو جو اتنا ضروری تھا، جہاں حکمت کی بات ہوتی ہے اللہ وہاں حکمت کی بات کیے، لیکن جہاں سختی کے ساتھ الفاظ استعمال کرنا تھا اللہ نے فوراً کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اے لوگوں تجارت کرنا حلال ہے، سود کا بزنس کرنا حرام ہے۔ اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اللہ کیا تمہیں سود کے بزنس کو حرام بول رہے نا، بول کو۔ اسی آیت کی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا جو آدمی سود کا دھندا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ زنا کیا۔ اب مجھے نہیں بولو حضرت حکمت کرو، حضرت رتی تھوڑا صبر کرو، حضرت اللہ کے رسول کا جملہ سنا رہا ہوں حضرت، میرا کیا بھی نہیں ہے اس میں۔ ایک وقت میرا جو ہے کچھ دن کی بات میں کہہ رہا ہوں، جب ایک نوٹس بنا رہا تھا میں تو اس میں شرک و بدعت کی جملہ میں نے استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ بھئی شرک و بدعت غلط طریقہ ہے، تو ایک آدمی بیٹھ کر کہا کہ حضرت شرک کو تو ہمیں مانتے ہیں کہ غلط طریقہ ہے، بدعت یہ ہٹا دو حضرت، یہ جملے سے ہم نہ تھوڑا غلط نظر آتا۔ بولا اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعتی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول جہنمی کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہا کہ مجھے جملہ پسند نہیں؟ تو ہمارے مسلمان ایسے ہیں جس کی مثال ایسی ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ہے کہ نہیں؟ حضرت میرے منشا کے مطابق دین اگر رہا تو میں چلتا ہوں، میرے منشا کے مطابق اگر دین نہیں تو میں دین پر نہیں چلوں گا۔ یشنا پورا دین کا خلاصہ ہمارے دل کی بات۔ حضرت میں جو کر رہا ہوں، میں جو غلط طریقہ بھی کرا، شریعت اس بات کو ماننا، اگر شریعت نہیں مان رہے تو پھر ہم شریعت کی نہیں مانیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا مزاج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے مطابق گزارنا، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال دینا۔ یہ نہیں کہ بھئی میرے منشا کے مطابق شریعت ہونا، یہ نہیں بنانا شریعت کس طرح ہے میری منشا اس طرح ہونا، اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں مسلمان، اور اسے کہتے ہیں ایمان والا۔ اور یہی آدمی کے فیصلے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی عزت اسی کو دیں گے، آخرت میں بھی عزت اسی کو دیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج جو ہے 14 فروری چل رہی، اس لیے اپنے بچوں کی ہر طریقے کی حفاظت کریں، اپنے نوجوان لڑکوں کو بھی،
اپنے نوجوان لڑکیوں کو بھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو کچھ بھی بے حیائی ہو رہی ہیں، اس بے حیائی کو روکنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہر طریقے سے ہم روکیں. دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.